بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سارے مسلمانوں کو رمضان المبارک کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو اس ماہ مقدس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے رمضان مبارک کے جو درس ہیں ان کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو آج روزے کی فرضیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں رب ذوالجلال فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم الصیام تمہارے اوپر روزے، کما کتبہ جیسے فرض کیے گئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ یہ جو رمضان المبارک کے روزے تمہارے اوپر فرض ہوئے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والو، تو یہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، جو پہلے انبیاء علیہ السلام تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان پر بھی ان کی جو امت تھی ان امتوں پر بھی روزے جو ہے رمضان کے وہ فرض تھے۔ ہاں آگے یہ ہے کہ ٹائم جو ہے وہ الگ ہو سکتا ہے، اور اوقات الگ ہو سکتے ہیں، احکام الگ ہو سکتے ہیں، دن الگ ہو سکتے ہیں۔ جس طرح ہمارے اوپر رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں تو ان کے اوپر کسی اور مہینے کے ہوں گے۔ تو اللہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ جو تم پر روزے فرض ہیں تو یہ کیوں فرض کیے گئے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جب پورا دن ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کے اوپر کھانا پینا حلال ہے، اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنا حلال ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو پھر اس کے دل میں جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنی رضا کے لیے مجھ پہ ایک وقت میں، دن کے ایک حصے میں رب ذوالجلال نے وہ کھانا پینا اور حلال چیزیں جو ہے وہ منع فرمائی ہیں، تو یہ جب وہ روزے رکھتا ہے تو اس کی عادت ہو جاتی ہے، پھر وہ حرام چیزوں سے بھی بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جب وہ لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ پرہیزگار بنو کس لحاظ سے، تب کس طرح بنو گے پرہیزگار، اس طرح بنو گے کہ تم روزے رکھو گے تو رب نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے تم رکو گے، اور جن چیزوں کا رب ذوالجلال نے تمہیں حکم دیا ہے وہ تم کرو گے تو تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اب یہ ہے کہ روزے کی فرضیت جو ہے، کہتے ہیں کہ اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے کہ روزے فرض کیے گئے، اور فرض میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ صرف ہمارے نبی علیہ السلام کی امت پر ہی نہیں بلکہ جو جتنے انبیاء علیہ السلام تھے ان کی امتوں پر روزے فرض تھے۔ رب آگے کہتے ہیں کہ روزہ شرع میں اس کا نام ہے۔ اب یہ ہے کہ روزہ ہے کیا، روزے کی تعریف کیا ہے، تو روزے کی تعریف انہوں نے کی ہے کہ روزہ شرع میں یعنی شریعت میں اس چیز کا نام ہے کہ مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت وہ جو حیض و نفاس سے خالی عورت ہو، صبح صادق سے غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے خورد و نوش یعنی کھانے پینے کی چیزیں اور جو جماع ہے اس کو ترک کرے۔ مطلب یہ کہتے ہیں کہ خواہ مرد ہو خواہ عورت وہ جو حیض کا خون، جو ماہواری کا خون آتا ہے نا مہینے میں، عورت پر جو ایک ہفتہ ہوتا ہے یا 5 دن 3 دن جتنے ان کے مقرر ہوتے ہیں، جتنی ان کی عادت ہوتی ہے، وہ ان کے جو اگلا شرمگاہ اس سے خون آتا ہے، اور یہ حیض کا وہ خون ہے کہ جس سے آگے بچے میں یہ خون جاتا ہے، یہ عورت کے جسم میں اضافی رکھا گیا۔ تو حیض اور نفاس جو ہے، نفاس کہتے ہیں کہ بچے کی ولادت کے وقت جو خون آتا ہے نا اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ حیض اور نفاس کے خون سے عورت خالی ہو، یعنی حیض والی بھی نہ ہو اور نفاس والی بھی نہ ہو، حیض اور نفاس والی عورت نہ ہو تو اس عورت پر بھی روزہ جو ہے وہ فرض ہے، عاقل بالغ عورت پر۔ ہاں 2 چیزیں نہ ہو، حیض والی نہ ہو اور نفاس والی نہ ہو، تو اس عورت پر بھی روزہ فرض ہے۔ کب تک؟
کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر یہ جب سحری بند ہو جاتی ہے، سحری کا وقت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے سحری کا، تو کیا تو اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک، آفتاب یعنی سورج جب ڈوب جاتا ہے اس وقت تک بندہ جو ہے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ کھانے پینے کی چیزیں اور جماع سے باز رہے، حرام چیزوں سے بچی رہے اور بچا رہے، تو اس چیز کا نام روزہ ہے۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ یعنی روزہ یہی نہیں کہ صرف بندہ بھوکا رہا تو وہ اس کا روزہ ہو گیا، بلکہ روزے کا یہ ہے کہ جو رب ذوالجلال نے حلال چیزیں اس پہ حلال چیزیں کی ہیں اس نے وہ کھانی پینی ہے، اور جو حرام کی ہیں وہ اس سے منع ہوتا ہے۔ مگر روزہ کیا ہے؟ روزے کی حالت میں جو حلال چیزیں ہیں وہ بھی اس نے ترک کرنی ہے، چھوڑنی ہے، جتنے ایک مدت ہے۔ جس طرح آج جو ہے 6 بجے یا 6:01 پہ روزہ افطار ہوگا اور 5:08 پہ روزہ بند ہوا ہے، تو یہ جتنا درمیان میں وقفہ بنتا ہے اس میں مرد اور عورت وہ جس کو حیض کا خون نہ آتا ہو اور نفاس کا خون نہ آتا ہو، یعنی وہ پاکی کی حالت میں ہو تو اس پر بھی روزہ فرض ہے۔ اب کیا ہے کہ وہ مرد ہو یا عورت، تو وہ کھانے پینے کی جو چیزیں حلال ہیں اتنے اوقات میں وہ حلال چیزیں بھی نہیں کرے گی، یعنی کھانے پینے کی چیز ہے وہ بھی نہیں کھا سکتی، سمجھائی؟ تو اسی طرح جماع مرد اور عورت کا حلال ہے، نکاح کا جو ہوا ہے نکاح سے عورت حلال ہو جاتی ہے۔ تو لہذا اب کیا ہوا کہ جب نکاح والی عورت بھی اپنے مرد سے ہمبستری نہیں کر سکتی، کس حالت میں؟ روزے کی حالت میں، تو جو حرام چیزیں ان سے بچنا تو بدرجہ اولا ہے، ان سے بچنا اور ان سے منع کیا گیا تو بدرجہ اولا ہے۔ اس واسطے کہتے ہیں کہ روزہ یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے کی چیزیں اور جماع وغیرہ سے بچا رہے، اس چیز کا نام روزہ ہے۔ کہتے ہیں رمضان کے روزے جو ہیں وہ 10 شعبان کو فرض کیے گئے، 10 شعبان کو فرض کیے گئے، اور اس ایس سے ثابت ہوتا ہے کہ روزے عبادت قدیمہ ہے۔ جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قدیمہ کا مطلب ہے پرانے، یعنی یہ ایسی عبادت ہے جو پرانی عبادت ہے، یہ صرف نبی علیہ السلام کی امت پر ہی فرض نہیں ہوئے بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ تو حضرت کہتے ہیں جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے تمام شریعتوں میں فرض ہوتے چلے آئے، اگرچہ ایام و احکام مختلف تھے، یعنی دن جو ہے وہ ان کے آگے پیچھے تھے، دن جو ہیں یعنی ہمارے اوپر رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، تو ان کے اوپر ہو سکتا ہے کہ شوال کے ہوں، شعبان کے ہوں، سمجھ آ رہی ہے، محرم کے ہوں، کسی اور مہینے کے ہوں۔ تو یعنی جو پہلی امتیں ہیں ان کے جو دن ہیں، مہینے ہیں، وہ الگ ہو سکتے ہیں ہم سے، اور جو ان کے روزہ رکھنے کا اور افطار کرنے کا حکم ہے وہ الگ ہو سکتا ہے، مگر ہمارا جو ہے، ہمارا جو کہ ہمیں پتہ ہے وہ الگ ہو سکتا ہے، مگر فرض بھی ان پر بھی کیے گئے۔ تو روزہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نوجوان نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے کہ وہ آسانی سے نکاح کر سکتا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ اس نوجوان کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے وجہ بتائی، فرمایا کہ جب وہ نکاح کر لے گا تو وہ گناہوں سے بچے گا، اور جو غیر عورت ہے اس کی طرف نگاہ نہیں کرے گا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، گناہوں سے بچتا رہے گا۔ تو یعنی وہ نکاح جو ہے اس نے اس کی جو وہ برائی ہے اس کو مٹا دیا۔ سرکار فرماتے جو استطاعت نہیں رکھتا نکاح کی، اب وہ کیا کرے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ اب روزے رکھے، اور روزے بھی نفلی کہا گیا تاکہ وہ روزے رکھے گا تو روزہ جو ہے وہ جو نفس امارہ ہے اس کو توڑے گا، اس کی جو بری خواہشات ہیں اس کو روزہ جو ہے وہ توڑے گا، اور وہ رب ذوالجلال کے قریب رہے گا اور گناہوں سے بچتا رہے گا۔ تو اس واسطے رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم سب کو رمضان المبارک کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔